الاخبار میڈیا کے معزز ناظرین، مولانا سجاد نعمانی سے بڑا سوال۔ جس پارٹی کے حق میں ووٹ مانگے تھے، اگر وہی NDA میں چلی جائے تو ذمہ دار کون؟ مہاراشٹر اسمبلی انتخابات کے دوران مسلمانوں سے ایک مخصوص سیاسی جماعت کی حمایت کی اپیل کرنے والے معروف عالم دین مولانا سجاد نعمانی صاحب ایک بار پھر سیاسی بحث کے مرکز میں آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ وہ اطلاعات ہیں جن میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مذکورہ جماعت کے 6 لوک سبھا ارکان پارلیمنٹ NDA میں شامل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس معاملے پر سماجی کارکن آس محمد سیفی نے مولانا سجاد نعمانی صاحب سے براہ راست سوال کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام نے آپ کی اپیل پر جس جماعت پر اعتماد کیا، اگر آج اسی جماعت کے منتخب نمائندے اتحاد تبدیل کر کے اقتدار کے ساتھ جا رہے ہیں تو اس سیاسی فیصلے کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ آس محمد سیفی کا کہنا ہے کہ اس واقعے نے ایک بار پھر مسلم ووٹ بینک، انتخابی سیاست اور مذہبی و سماجی شخصیات کی سیاسی اپیلوں کے کردار پر بحث چھیڑ دی ہے۔ ان کے مطابق ووٹروں کو سیاسی جماعتوں کی عملی کارکردگی اور پالیسیوں کی بنیاد پر فیصلہ کرنا چاہیے۔ دوسری جانب اس معاملے پر مختلف سیاسی حلقوں کی جانب سے الگ الگ آراء سامنے آ رہی ہیں۔ بعض افراد اسے سیاسی حکمت عملی قرار دے رہے ہیں، جبکہ دیگر اسے ووٹروں کے اعتماد کے ساتھ ناانصافی قرار دے رہے ہیں۔ واضح ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کے NDA میں شمولیت سے متعلق اطلاعات پر متعلقہ جماعت یا تمام ارکان کی جانب سے باضابطہ اور حتمی موقف سامنے آنا ابھی باقی ہے۔ افضال انصاری کا اویسی پر طنز، ویڈیو بیان سے سیاسی بحث تیز۔ سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمان افضال انصاری نے ایک ویڈیو بیان میں AIMIM کے سربراہ اسد الدین اویسی پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ جو کام موہن بھاگوت نہیں کر سکے وہی کام مکمل کرنے کی ذمہ داری اویسی صاحب کو دی گئی ہے۔ افضال انصاری کے اس بیان کو سیاسی حلقوں میں اویسی کی سیاست اور مسلم ووٹوں کی تقسیم سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں براہ راست کسی تفصیل کا ذکر نہیں کیا، تاہم ان کے ریمارکس کے بعد سوشل میڈیا اور سیاسی حلقوں میں نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ دوسری جانب AIMIM یا اسد الدین اویسی کی جانب سے افضال انصاری کے اس بیان پر فوری طور پر کوئی رد عمل ابھی سامنے نہیں آیا ہے۔ وہیں AIMIM کے سربراہ اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے ضلع بہرائچ میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اور ان کی جماعت اپنی عزت، وقار اور اصولوں پر سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ اویسی نے اپنے خطاب میں اپوزیشن جماعتوں خصوصاً سماجوادی پارٹی اور ترنمول کانگریس پر بھی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ بعض سیاسی رہنما BJP کے سامنے جھک گئے، لیکن AIMIM اپنے سیاسی اور نظریاتی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اویسی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ AIMIM کی حمایت کریں کیونکہ ان کی جماعت عزت اور اصولوں کا سودا کرنے پر یقین نہیں رکھتی۔ تقریر کے دوران اویسی نے کہا، ہم مر جانا پسند کریں گے مگر اپنی عزت اور عوام کی محبت کا سودا نہیں کریں گے۔ انہوں نے اتر پردیش کی سیاست، علاقائی ترقی اور مسلم نمائندگی کے مسائل پر بھی گفتگو کی اور دعویٰ کیا کہ ان کی جماعت عوامی مسائل کو اجاگر کرنے کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ اویسی کا یہ بیان سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور مختلف سیاسی حلقوں میں اس پر بحث جاری ہے۔ حامی اسے اصولی موقف قرار دے رہے ہیں جبکہ مخالفین اسے انتخابی سیاست کا حصہ بتا رہے ہیں۔ ناظرین، وہیں ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے۔ امریکی رکن پارلیمنٹ الہان عمر نے مسلم کمیونٹی سے جڑے مسائل پر بات چیت کے دوران دعویٰ کیا کہ بھارت سے آنے والی رپورٹوں کے مطابق ملک نسل کشی کے 8ویں مرحلے یعنی ظلم و ستم کے دور میں پہنچ چکا ہے۔ ان کے مطابق اس مرحلے میں کسی اقلیتی برادری کو بڑے پیمانے پر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ الہان عمر کے اس بیان کو لے کر سیاسی اور سماجی حلقوں میں بحث شروع ہو گئی ہے۔ تو ناظرین، یہ رہی آج کی چند اہم خبریں جو آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ الاخبار میڈیا کا مقصد ملک و ملت سے جڑی خبروں اور مسائل کو ایک ہی ویڈیو میں مختصر انداز میں پیش کرنا ہے، اس لیے درخواست کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور اس طرح کی اور بھی بہت سی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الاخبار میڈیا کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاکم اللہ۔